أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، یعنی کفار اس روز اپنے رب کی زیارت سے محجوب اور محروم ہوں گے۔ اور آخرت میں حق تعالیٰ کی زیارت مختلف مقامات پر ہوگی، عرصہ محشر میں بھی اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی، اور اہل جنت کے لیے ساری نعمتوں سے بڑی نعمت حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ شانہ ان سے فرمائیں گے کہ جو نعمت جنت میں مل چکی ہے ان سے زائد اور کچھ چاہیے تو بتلاؤ کہ ہم وہ بھی دے دیں۔ یہ لوگ عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما دی، جنت میں داخل فرمایا، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ اس وقت حجاب درمیان سے اٹھایا جائے گا اور سب کو اللہ رب العالمین کی زیارت ہوگی، اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات چاند کی چاندنی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر فرمائی اور پھر فرمایا کہ آخرت میں تم اپنے رب کو ایسی طرح عیاناً دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، نہ بیچ میں کوئی حجاب۔ اور دیکھو مثال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سے دی ہے، حالانکہ روشنی سورج کی بھی ہوتی ہے، لیکن سورج کی روشنی سے آدمی فیض یاب تو ہوتا ہے لیکن محظوظ نہیں ہوتا۔ یعنی سورج کی روشنی سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، سبھی اٹھاتے ہیں، اور سورج کی روشنی ضرورت کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن چاند کی روشنی میں جو لذت اور جو سرور ہوتا ہے وہ سورج میں نہیں ہوتا۔ سورج کی طرف آدمی نگاہ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا، دھوپ کو تو آدمی دیکھ سکتا ہے لیکن سورج کو نہیں دیکھ سکتا نگاہ بھر کے۔ اور چاند جب اپنے کتنے ہی شباب آب و تاب پہ کیوں نہ ہو، آدمی نگاہ بھر کے چاند کو، چاہے وہ 14ویں کا ہو 13ویں کا ہو کتنے ہی شباب پر ہو، چاند کو آدمی نگاہ بھر کے دیکھ سکتا ہے اور بڑا لطف آتا ہے۔ آپ 14ویں کے چاند کو رات میں بیٹھ کر سکون سے اطمینان سے یا لیٹ کر دیکھ کر دیکھو، کتنا اس سے انسان کے نفس کو لذت اور سرور محسوس ہوتا ہے، اور آنکھوں کے اندر کوئی دقت نہیں ہوتی دیکھنے میں۔ تو یہاں رب العالمین کی زیارت کی جو مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ چاند کی دی ہے، اور یہ فرمایا عیاناً، یعنی بیچ میں کوئی پردہ نہیں۔ لوگ تو جو ہے سورج کے کبھی کبھی گرہن ہوتا ہے تو سب شیشہ لے لو، فلاں اس سے دیکھو، چشمے سے دیکھو، وہاں کوئی چشمے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت، اور نہ کوئی پردہ حائل ہوگا، نہ کرنیں دکھائی دی جائیں گی خالی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے رب کو ایسی طرح عیاناً دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، بالکل صاف شفاف چمکتا ہوا۔
اور محظوظ ہوتے ہوئے۔ ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث میں بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جنت میں خاص درجہ عطا فرمائیں گے ان کو روزانہ صبح شام حق تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ کیونکہ دنیا میں بھی کچھ لوگ عام ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں، پھر خاصوں میں بھی خاص ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ ہے کسی ملک کا یا وزیر ہے، اس تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، اور جو اس کے بالکل خاص مصاحبین ہیں وہ صبح شام اس کی زیارت سے محظوظ ہوتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات چیتیں ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مشورے وغیرہ کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، یہاں تو جنتیوں کو اللہ رب العالمین جنت کی لذتوں سے محظوظ فرمائیں گے، اور پھر اپنی زیارت سے اور زیادہ محظوظ فرمائیں گے، کیونکہ جب وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اللہ رب العالمین کی زیارت ہوگی تو جنتی جنت کے سارے مناظر بھول جائے گا۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی کسی عاشق معشوق ہو اور ان کی شادی کا انتظام ہو تو شادی کے جھمیلے تو کتنے سارے ہوتے ہیں، لیکن دلہا کو دلہن کی زیارت کا انتظار ہوتا ہے کہ کب شام ہو اور کب ملاقات ہو، اور پھر جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ بارات، وہ کھانے، وہ ڈھول، وہ تاشے، وہ سارے سب کچھ وہ بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو اصل منشا، اصل مقصود تھا وہ اب ملا اسے۔ تو ایسے ہی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ بھی ہے تو اللہ ہی، لیکن اپنی بنائی ہوئی مخلوق انسان، اور ایسی مخلوق جو تمام تر غلاظتوں میں لبریز ہے، پھر بھی اللہ کا انعام دیکھیے، رحم دیکھیے، کرم دیکھیے کہ ان انسانوں کو بھی ولی فرما دیا اللہ نے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جبکہ اللہ کی ذات عالیہ کہاں اور انسان کہاں؟ ہماری شریر کی جو ضروریات کی نعمتیں ہیں ان میں سب سے حقیر ترین ہم جوتی کو سمجھتے ہیں۔ بعض وقت کہہ بھی دیتے ہیں میاں وہ تو ہماری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا مقصد؟ کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو ہم تو اللہ کے مقابلے میں جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ ہمارا بنانے والا ہے، ہم اس کی بنائی ہوئی چیز ہے، مخلوق ہے، تو ہمارا اس کا مقابلہ کہاں؟ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فرما بردار بندوں کو ولی کا خطاب دیتا ہے۔ ولی کہتے ہیں عربی میں دوست کو، فرینڈ کو۔ اب بتائیے کتنا اللہ نے اعجاز اور اکرام بندے کو دیا کہ جس کی قدر اور قیمت ایک جوتی کے برابر بھی نہیں انسان کی، اس انسان کو خدا نے اپنا ولی بنایا، دوست۔ تو یہ اعجاز ہے انسان کے لیے، بہت بڑا اعجاز اگر کوئی سمجھے۔ اسی لیے اللہ نے پھر اعلان بھی کر دیا قرآن میں، الا ان اولیاء اللہ، بے شک آگاہ، خبردار، ہوشیار۔ لفظ الا عربی کے اندر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں چیتاونی، وارننگ دی جاتی ہے، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف، ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور ولا هم یحزنون، قیامت کے دن ان کے اوپر نہ کوئی حزن ہوگا نہ ملال ہوگا۔ حزن کہتے ہیں اندرونی دلی خوف کو، غم کو، جو ظاہر میں دکھائی نہ دے لیکن اس کو محسوس ہوتا ہے جس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، ان کو میں نہ کوئی خوف دوں گا، نہ کوئی حزن دوں گا، نہ ملال دوں گا، نہ رنج دوں گا۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا اپنے بندے سے محبت کا اظہار ہے۔ اور پھر جنت میں ساری نعمتیں جنتی کو کچھ بھی نہیں لگیں گی جب اللہ کی زیارت ہوگی، اور خاص لوگوں کو تو صبح شام ہوگی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو روزانہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔
خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو حق تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا کی آنکھیں، دنیا کا دل، دنیا کے تصورات و تخیلات یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان میں اللہ کی زیارت سما سکے۔ اور آخرت میں سب اہل جنت کو ہوگی، جتنے بھی سارے کے سارے جنتی ہیں ان کو تو بعض وقت جو ہے ایک ہی بار میں ہو جائے گی، کسی کو جمعہ ہوگی، کسی کو اب یہاں اس حدیث میں صبح شام فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شب معراج میں زیارت ہوئی وہ بھی در حقیقت عالم آخرت ہی کی زیارت ہے، وہ دنیاوی زیارت نہیں تھی۔ دنیاوی زیارت ہوتی تو مکہ مدینہ میں ہو جاتی، اللہ نے وہاں عرش پر بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اخروی نظام کے اندر داخل فرما دیا، اور پھر وہاں کی زیارت دوسری زیارت تھی۔ وہ شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ دنیا صرف اس جہان کا نام ہے جو آسمان کے اندر محصور ہے، اور آسمانوں سے اوپر آخرت کا مقام ہے، وہاں پہنچ کر جو زیارت ہوئی اس کو دنیا کی زیارت نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا تو صرف یہ ہے جو آسمانوں سے نیچے اور زمین کے نیچے تک کی دنیا، یہ سب ہے، لیکن آسمانوں سے اوپر کی جو دنیا ہے وہ عالم آخرت ہے۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ جب آیت قرآن میں لا تدرکہ الابصار سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر قیامت میں کیسے ہوگی؟ اس کا جواب کھلا ہوا یہ ہے کہ آیت قرآن کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کے لیے حق تعالیٰ کی رؤیت و زیارت ناممکن ہے، بلکہ معنی آیت کا یہ ہے کہ انسانی نگاہ اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی ذات غیر محدود اور انسان کی نظر محدود، تو غیر محدود چیز میں نہیں آ سکتی۔ جیسے 10 20 50 کلو سامان 1 کلو کے پیالے میں نہیں آ سکتا، ایسے ہی اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ غیر محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، حد نہیں ہے۔ قیامت میں بھی جو زیارت ہوگی وہ ایسی طرح ہوگی کہ نظر احاطہ نہیں کر سکے گی، اور دنیا میں انسان اور اس کی نظر میں اتنی قوت نہیں ہے جو اس طرح کی رؤیت کو بھی برداشت کر سکے، اس لیے دنیا میں رؤیت مطلقاً نہیں ہو سکتی، اور آخرت میں قوت پیدا ہو جائے گی تو رؤیت زیارت ہو سکے گی، مگر نظر میں ذات حق کا احاطہ اس وقت بھی نہ ہو سکے گا۔ دوسری صفت حق تعالیٰ شانہ کی اس آیت میں یہ بیان فرمائے کہ اس کی نظر ساری کائنات پر محیط ہے، دنیا کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ علم مطلق اور احاطہ علمی بھی حق تعالیٰ شانہ کی خصوصیت ہے، اس کے سوا کسی مخلوق کو تمام اشیاء کائنات اور ذرہ ذرہ کا علم نہ کبھی حاصل ہوا نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مخصوص صفت ہے رب العزت کی، اللہ جل شانہ کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ وہ اللطیف الخبیر، لطیف عربی لغت کے اعتبار سے 2 معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک معنی مہربان کے، دوسرے بمقابل لطیف یعنی وہ چیز جو حواس کے ذریعے محسوس اور معلوم نہیں ہو سکتی، اور خبیر کے معنی ہے باخبر۔ معنی اس جملے کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، اس لیے حواس کے ذریعے ان کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اور خبیر ہیں اس لیے ساری کائنات کا کوئی ذرہ ان کے علم اور خبر سے باہر نہیں ہے۔ اور اگر لطیف کے معنی اس جگہ مہربان کے لیے جائیں تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ اللہ جل شانہ اگرچہ ہمارے ہر قول و فعل بلکہ ارادہ اور خیال سے بھی باخبر ہیں، جس کا اقتضا یہ تھا کہ ہم ہر گناہ پر پکڑے جایا کرتے، مگر چونکہ وہ لطیف ہے اور مہربان بھی ہے اس لیے ہر گناہ پر مواخذہ نہیں فرماتے، ڈھیل دیتے ہیں، بعض وقت معاف فرما دیتے ہیں۔ بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے غلطی کی ویسے ہی فوراً سزا ملتی، لیکن ہر غلطی پر اللہ تبارک و تعالی فوراً سزا نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہربان ہے۔ دوسری آیت میں لفظ بصائر بصیرت کی جمع ہے، جس کے معنی ہے عقل اور دانش، یعنی وہ قوت جس کے ذریعے انسان غیر محسوس چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ بصائر سے مراد آیت میں وہ دلائل اور ذرائع جن سے انسان حق اور حقیقت کو معلوم کر سکے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس حق بینی کے ذرائع اور وسائل پہنچ چکے ہیں، یعنی قرآن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آئے، آپ کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور تعلیمات مشاہدے میں آئیں، یہ سب حق بینی کے ذرائع ہیں۔
اگر انسان کو کہیں پر کسی بھی چیز کے سمجھنے میں، دین کے معاملے میں کوئی بھی دقت آوے، تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک۔ فوراً قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ دونوں چیزیں انسان کی رہبری کے لیے کافی۔ انسان ان کے سمجھتے ہوئے عاجز ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کا بہت سے مسلمان کہتا ہے صاحب ہمارا رہبر نہیں ہے، ہماری کمیونٹی نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہمارا سب کچھ ہے لیکن ہم کسی کے نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ قرآن وہی راہ ہے اور اس کی قدر صرف اہل قرآن ہی سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان، ایک ایک حدیث کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، تعلیمات، یہ سارے کے سارے اس بات کے گواہ ہیں۔ تو جو شخص ان ذرائع سے کام لے کر صاحب بصیرت بن گیا، اس نے اپنا نفع حاصل کر لیا۔ جو ان ذرائع کو چھوڑ کر حق سے اندھا رہا تو وہ اپنا ہی اس نے نقصان کیا۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ ایک مرتبہ علامہ ابن باز عرب کے سب سے بڑے مفتی تھے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اتفاقی بات ہے نابینا تھے، قدرتی نظام، لیکن علم اتنا تھا کہ آج تک سعودی میں، عرب ممالک میں جو فتاوی چلتے ہیں وہ علامہ ابن باز کے ہی چلتے ہیں آج تک بھی، جبکہ اب تو بہت سے بڑے بڑے علماء آ چکے ہوئے ان کے بعد بھی، لیکن وہ بھی سارے انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم تھے۔ اور کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ابھی چند سالوں کی بات ہے، شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی جب وہیں رہا کرتے تھے مدینہ پاک میں، اتفاق کی بات ہے ان کے آپس میں جب ملاقات ہوئی تو کھانا کھا رہے ہوں گے دسترخوان پر، تو مذاق کی عادت بعض لوگوں کو ہوتی ہے اور ہر جگہ کر لیتے ہیں مذاق کو، تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مذاق کیا۔ ہمارے یہاں کس کے فتویٰ چلتا ہے؟ ہمارے یہاں دیوبندی علماء میں تو دیوبند سے فتوے چلتے ہیں، چاہے کوئی مفتی دے دے، اور پیچھے جو ہیں وہ مولانا مفتی کفایت اللہ، مفتی محمود الحسن صاحب کے، مفتی رشید صاحب کے، دو تین بڑے بڑے علماء، چھوٹے مسائل میں مولانا اشرف علی تھانوی کے، اور یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اورنگزیب نے بہت سے مفتیان کرام کو جمع کر کے تب فتاوی جمع کیے تھے اس ٹائم پہ، تاکہ اختلافات نہ رہے، ایک ہی فتویٰ چلتا رہے پورے ملک میں، تو وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کرایا تھا اس کو مفتیان کرام سے، تو فتاوی عالمگیری وہ بھی ہمارے یہاں چلتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سب سے زیادہ در مختار ہے، ایک کتاب جو دیوبندی بریلوی سب میں چلتی ہے، در مختار، اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی کا بھی، کیونکہ وہ حنفی تھے، کیونکہ ہم سب حنفی ہیں، دیوبندی ہو بریلوی کوئی بھی ہو، اور دیوبندیوں میں فتاوی رضویہ چلتا ہے زیادہ آج کے دور میں، پہلے در مختاری چلتی تھی سب میں۔ تو وہاں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مذاق کیے دو تین دسترخوان بیٹھے بیٹھے حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، تو سب سے پہلے تو مذاق آیا آم کے اوپر، نو جی آپ کے یہاں وہ ہوتا ہے نا پھل، علامہ باز نے کہا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کون سا پھل ہے؟ نکو سے بار بار چونستے ہیں، منہ میں لیتے ہیں پھر نکالتے ہیں، منہ میں لیتے ہیں پھر نکالتے ہیں، تو آم، ہاں آم ہوتا ہے، تو ہندوستان والے اسے کتنے گندے انداز سے کھاتے ہیں، مذاق کہ منہ میں لے گئے، چوسا پھر نکالا پھر چوسا، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں تو وہ آم سال میں ایک بار ہوتا ہے اور اسے ہر کوئی کھاتا بھی نہیں، جس کو ملا اس نے کھایا، جس کو نہیں ملا نہیں کھایا، اور وہ اس کو ایسے کھاتے ہیں گندے انداز سے، لیکن آپ کے یہاں تو ہر کھانا گندے انداز سے کھایا جاتا ہے، وہ کیسے؟ چمچ سے کھاتے ہو آپ ہر چیز کو، چمچ منہ میں گھسیڑی، تھوک لگایا، پھر چمچ گھسیڑی پھر لگایا، تو وہ نکے جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اس پہ وہ قائل ہوئے۔ اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا نا کہ تم جو حنفی ہو، کیونکہ ایک چیز ہے حنفیت ہو یا شافعیت ہو یا حنبلیت ہو، اس میں ایک چیز ہے اجماع، یعنی سارے
مفتیان کرام جمع ہو کر کوئی مسئلہ کسی قرآن کی آیت سے حدیث سے نکالتے ہیں، اس کو اجماع کہتے ہیں، اس پہ سب متفق ہو جائیں، تو اہل حدیث نہیں مانتے اس اجماع کو، اور وہ کہتے ہیں بس قرآن اور حدیث، بس اجماع کچھ نہیں، تو اس کو اجماع میں پھر تعویل کی جاتی ہے اس کو، یعنی اگر یہ کام یوں کر لیا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کا آخری وقت کب تک ہے؟ جب تک سورج نہ نکلے، یہ ہے آخری وقت، لیکن حنفیہ یوں کہتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اس کو تعویل کہتے ہیں ایسے کہنے کو کہ بھئی اس میں اخیر میں پڑھ لو، اتنے اخیر میں پڑھ لو کہ اگر نماز خراب ہو جاوے، کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو دوبارہ پڑھ سکو، یعنی دو نمازوں کا وقت رہ جائے، تو اس کی پھر تعین فرمائی 20-25 منٹ کہ 20 منٹ میں آرام سے فجر کی نماز 2 بار ہو سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعویل، ایسے اس بات کو بنانے کو۔ تو علامہ باز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یوں کہا کہ بھئی تم حنفی جتنے بھی ہو تم تعویل کرتے ہو ہر چیز میں، اور بغیر تعویل کے تمہارا مسئلہ ہی نہیں چلتا۔ تو حضرت شیخ نے پھر فرمایا کہ اگر ہم تعویل نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہے، ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہوگا، ہمارے لیے میرے لیے کیا پریشانی ہے؟ پھر حضرت شیخ نے آیت پڑھی، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یعنی جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ تو حضرت شیخ نے علامہ ابن باز سے کہا کہ وہ نابینا تھے، مگر پھر اس آیت میں اگر ہم تعویل نہیں کریں گے، اس آیت کو ڈائریکٹ ہم سمجھیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا آپ یہاں بھی اندھے ہو، آخرت میں بھی آپ اندھے ہی رہو گے۔ اب علامہ ابن باز ایک دم چونکے، نہیں ایسے کیوں ہیں؟ یہ تو عمل کے اعتبار سے، کیونکہ اسی کو تعویل کہتے ہیں، یعنی عمل کے اعتبار سے اللہ نے یہ فرمایا کہ جو یہاں اندھا رہا، من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا قرآن سے حدیث سے، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے، عمل ہے یہاں پہ، عمل کے اعتبار سے جو اندھا رہا، جس نے قرآن کو یہاں نہیں پڑھا، نہیں سنا، نہیں سمجھا، نہیں عمل کیا، تو یہاں گویا وہ قرآن سے اندھا، یعنی اسے قرآن دیکھ ہی نہیں رہی، کچھ بھی حدیث اسے دکھائی نہیں دے رہا۔ تو پھر اگر ہم اس میں تعویل نہیں کریں تو اور اس کو ڈائریکٹ ہم مانیں سمجھیں تو پھر آپ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ علامہ ابن باز سے پوچھا تو علامہ ابن باز خام کہنے لگے بھائی صدقت، تم نے صحیح کہا، تم کرتے رہو اپنے تعویل، تم تعویل کرو، نہیں تو پھر ہم وہاں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر ڈائریکٹ اس آیت کو ہم سمجھنے لگیں تو بعض جگہ بعض چیزیں علماء کے سمجھانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ 3-4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود، پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہدایت کا ایک نمونہ تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ بھی انسان کے سمجھنے کے لیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، پھر آپ کے معاملات، پھر آپ کی تعلیم، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو رشد و ہدایت پر لے کر آتی ہیں۔ جو شخص ان ذرائع سے کام لے کر صاحب بصیرت بن گیا، اس نے اپنا نفع حاصل کر لیا، جو ان ذرائع کو چھوڑ کر حق سے اندھا رہا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ آخر آیت میں یہ فرمایا کہ میں تمہارا نگراں نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے کہ آپ ان سے فرما دیجئے میں کوئی تمہارے اوپر دروغہ یا نگراں یا چوکیدار بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی کر کے ناشائستہ کاموں سے روک ہی دیں، جیسے نگراں اور محافظ کا کام ہوتا ہے، بلکہ رسول کا منصبی فریضہ صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، پھر کوئی اپنے اختیار سے ان کا اتباع کرے یا نہ کرے، یہ اس کی ذمہ داری۔ توحید اور رسالت پر جو واضح دلائل پچھلی آیت میں بیان ہو چکے ہیں، تیسری آیت ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ کذالک نصرف الآیات، یعنی ہم اسی طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس کا حاصل یہ ہے کہ سارا ہدایت کا سامان، معجزات اور دلائل، بے مثل کتاب قرآن اور ایک امی محض کی زبان مبارک سے ایسے علوم اور حقائق کا اظہار جن سے ساری دنیا کے فلاسفر حکما عاجز ہیں، ایسا بلیغ کلام جس میں قیامت تک آنے والے جن و بشر کو چیلنج کیا گیا، اس کی ایک چھوٹی سی صورت، چھوٹی سی آیت جیسا کلام کوئی بنا سکے تو لاؤ، اور ساری دنیا اس سے عاجز رہی۔
یہ سب حق بینی کا سامان ایسا تھا کہ ہر ہٹ دھرم منکر کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر جانا چاہیے تھا۔ لیکن جن لوگوں کی طبیعت میں زیغ اور کجی تھی وہ یہ کہنے لگے کہ درست یعنی یہ علوم تو آپ نے کسی سے پڑھ لیے ہیں، درستہ دوست نہیں درستہ، یہ تو پڑھے ہیں کسی سے، یعنی اتنی ساری سب کچھ بیان ہونے کے بعد بھی پھر ایک ہی جملہ کہہ دیا بس انہوں نے درستہ، تم نے تو یہ سب سیکھ لیے ہیں کسی سے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس کا حاصل یہ ہے کہ دانش مند جن کو سمجھ درست اور فہم سلیم ہے ان کے لیے یہ بیان نافع اور مفید ثابت ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سامان ہدایت تو سب کے سامنے رکھا گیا مگر کج فہموں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، سلیم الفہم لوگ اس کے ذریعے دنیا کے رہبر بن گئے۔ چوتھی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ دیکھیے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طریق پر چلتے رہیے۔ اس طریقے پر چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، جس میں بڑی چیز یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ نیز اس وحی میں تبلیغ کا حکم بھی داخل ہے، اس پر قائم رہ کر مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے، افسوس انہوں نے کیوں قبول نہ کیا۔ پانچویں آیت میں اس کی وجہ یہ بتلائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکوینی طور پر یہ منظور ہوتا کہ سب انسان مسلمان ہو جائیں تو یہ شرک نہ کر سکتے، لیکن ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے اللہ کو یہ منظور تھا کہ ان کو سزا ملے تو ایسا ہی سامان جمع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے مسلمان بنا سکتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں پڑے ہی کیوں؟ ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا نگراں نہیں بنایا، نہ آپ ان اعمال پر عذاب دینے کے ہماری طرف سے کوئی مختار ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعمال سے تشویش نہ ہونی چاہیے۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاوے اور اس کے بعد میں پھر ان کے لیے دعا کرے، بس یہ نہیں کہ زبردستی پکڑ کے لاوے، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ ہاں اگر اسلامی حکومت ہوگی پھر مسائل ان کے لیے دوسرے ہیں، داعی کے لیے مسائل دوسرے ہیں، ہر ایک کے لیے مسائل علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کورٹ سے سمن لایا، اس کا کام کیا ہے؟ سمن کو اس کے گھر تک پہنچا دینا، اس سے ریسیو کرا لینا، بس اتنا کام ہے۔ اس کا کام یہ نہیں کھینچ کے گھسیٹ کے اس کو وہاں تک یہ لے کے جائے گا، اس کا کام تو پھر پرشاسن کا ہے کہ جو آدمی عدالت کے بات کو نہیں مان رہا اب پرشاسن اس سے نمٹے گا۔ لیکن اس ڈاکیے کا کام کیا تھا؟ ڈاکیے کا کام تھا ڈاک کو وہاں تک پہنچانا۔ ہر مومن کا کام یہ ہے کہ غیر ایمان والے تک ایمان کی دعوت کو پہنچاؤ، ہر مومن کا کام یہ ہے بد عمل تک عمل کی دعوت کو مومنین تک پہنچاؤ، یہ کام ہے بس پہنچانے کا۔ اب وہ مان لے بہتر، نہیں مانے آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، آپ کو تو ثواب پھر بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہم نے کر دیا پھر بھی نہیں آیا تو ہمیں ملے گا ہی کیا، ایسا نہیں۔ ڈاکیے کا کام ڈاک کا پہنچانا تھا، اس کی تنخواہ اس کو برابر ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سمن پہ پہنچا کیوں نہیں صاحب ڈاکیے کا اس میں قصور ہے، ڈاکیے کا قصور نہیں ہے۔ ڈاکیے کا کام تو حق طریقے سے اس کے پارسل کو وہاں تک پہنچانا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہر داعی کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس پر عمل کرے، اللہ کے حکموں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیتا رہے تا زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔